الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے توحید و سنت اور عظمت قرآن۔ توحید کا اہم مسئلہ وہ ہے دعا مانگنا، حاجت روا، مشکل کشا، جس سے مانگا جائے وہ ہو سکتا ہے جس کے اندر 4 صفات پائی جائیں۔ حاجت روا، مشکل کشا وہ ہے جس کے اندر 4 صفات پائی جائیں۔ نمبر 1، سننے والا ہو، جو سنتا نہیں وہ حاجت روا مشکل کشا نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2، وہ دیکھنے والا ہو یا کہہ لیں جاننے والا ہو۔ نمبر 3، حاجت روا مشکل کشا جس سے مانگا جائے وہ ہو سکتا ہے جو سارے خزانوں کا مالک ہو، کیونکہ جس کے پاس جو ہوگا تب مانگیں گے تو ملنے کی توقع ہے، اگر شے ہے ہی نہیں تو اس سے آپ مانگنا شروع کر دیں۔ نمبر 1، تھوڑے جواب دینے تو پابندی تو نہیں نا، سننے والا ہو۔ نمبر 2، جاننے والا ہو۔ نمبر 3، دیکھنا جاننا، یہ دونوں میں نے کہا ایک ہی مترادف، سارے خزانوں کا مالک ہو۔ نمبر 4، غیر جانبدار ہو۔ کیا ہو؟ جانبدار ہو تو وہ اپنے ہی کو دے گا۔ حاجت روا مشکل کشا وہ ہے جو شیطان کو بھی دے، جو بیگانوں کو بھی دے، ابو جہل کو بھی دے، فرعون کو بھی دے، عتبہ کو بھی دے، شیبہ کو بھی دے۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي، وَقَالَ رَبُّكُمْ، تمہارے پالنے والے نے یہ کہہ دیا ہے، تمہارے پالنے والے نے، تمہارے پیدا کرنے والے نے، وہ پالنے والا جس نے تمہیں ماں کے پیٹ میں پالا، وہ پالنے والا جس نے تمہیں ماں کی گود میں پالا، وہ پالنے والا جس نے تمہیں ماں کی گود سے نکلنے کے بعد پالا، وہ پالنے والا رب کہہ رہا ہے اے انسان، جب تم ماں کے پیٹ میں تھا اس وقت تو بولنے کے قابل نہ تھا، وہاں تجھے اچھی آنکھیں دینے والا کون ہے؟ وہاں تجھے اعلیٰ سے اعلیٰ شکل و صورت دینے والا کون ہے؟ وہاں تیرے کمالات پیدا کرنے والا کون ہے؟
وہاں تو مانگنے کے قابل نہ تھا، میرے اللہ نے تجھے عطا کیا۔ تو مانگنے کے قابل نہ تھا، تو کمزور تھا، میرے اللہ نے تجھے پالنے والے نے وہاں تجھے پالا۔ اور آج وہی رب کہہ رہا ہے، جب تو شعور کی زندگی میں آیا اب کہنے لگا میری سنتا نہیں۔ وَقَالَ رَبُّكُمْ، تمہارے پالنے والے رب نے کہہ دیا ہے، ادعونی، مانگنا ہو تو مجھ سے مانگو۔ حضرت ابراہیم خلیل نے فرمایا، یا ابتی، اے میرے ابا جی، لم تعبدو ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ او میرے ابا جی، یا ابتی، ابتی یہ تے کا اضافہ یا ابی نہیں فرمایا، تے کے اضافے کے ساتھ زیادت الحروف تدل علی زیادت المعانی، ادب کے لیے تے کو بڑھایا۔ قال یا ابتی، او میرے ابا جی، لم تعبدو، آپ کیوں عبادت کر رہے ہو، آپ کیوں پکار رہے ہو، ما لا یسمع، جو سن نہیں سکتے، ولا یبصر، جو دیکھ نہیں سکتے، ولا یغنی عنک شیئا، اور کچھ دینے پر قادر نہیں ہے ہی کچھ نہیں ان کے پاس، وہ تمہیں کیا دیں گے۔ جب اللہ کریم نے فرمایا کہ مانگو ایک اللہ سے، صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے پاک پیغمبر، ہمیں یہ مسئلہ سمجھ آ گیا، مانگنا اللہ سے ہے، مگر یہ مسئلہ بھی واضح نہیں ہوا، ہم اونچی آواز سے مانگیں یا آہستہ آواز سے مانگیں۔ یہ اس لیے خیال آیا، بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو مانگنے کی خواہش تمنا آرزو ہوتی ہے، مگر آدمی مجمع میں دوسرے کے سامنے مانگنا پسند نہیں کرتا۔ اے اللہ کو ہم پکاریں اور مانگیں تو ہم آہستہ مانگیں یا بآواز بلند؟ ہمیں یہ سمجھائیے، ہمارا اللہ ہمارے قریب ہے یا اللہ ہم سے دور ہے؟ قالو، صحابہ نے سوال کیا، اِلٰہُنَا قریب فنناجیہ ام بعید فننادیہ۔ اے اللہ کے پاک پیغمبر، اِلٰہُنَا قریب، کیا ہمارا الہ ہمارے قریب ہے؟ فنناجی، ہم آہستہ سرگوشی اور صلاح کے ساتھ اللہ سے مانگ لیں، ام بعید، یا ہمارا اللہ دور ہے، فننادی، ہم چیخ و چلا کر اللہ سے مانگیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، سوال تمہارا ہو گیا، اللہ قریب ہے یا اللہ دور ہے؟ جواب کا انتظار کرو، میں جواب اس وقت دیتا ہوں جب میرا اللہ جواب بھیج دیتا ہے۔ جواب کا انتظار تم بھی کرو، میں بھی کرتا ہوں، اس لیے کہ غیب کا علم میرے اللہ کے سوا کوئی نہیں رکھتا۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، زمین و آسمانوں کا غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اے میرے پاک پیغمبر، آپ اعلان فرما دیئے، قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ، ہاں میں نے
یہ تمہیں کب کہا ہے عالم الغیب کہ میں غیب جانتا ہوں؟ سوال ہو گیا، جواب میرا رب بھیجے گا تو میں جواب دے دوں گا، انتظار کرو۔ اس لیے میرے اللہ نے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرا نبی اپنی مرضی سے، اپنی آرزو سے، اپنی تمنا سے نہیں بولتا جب تک میرا اللہ نہ بلائے۔ مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبریل، و جبریلش ہم نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار۔ اللہ کا نبی تب بولتا ہے جب جبرائیل بولے، اور جبرائیل تب بولتا ہے جب اللہ بلائے، وہ پیغام دے کر بھیجے۔ اللہ کریم نے اس سوال کا جواب اِلَٰهُنَا قَرِيبٌ فَنُنَادِيهِ أَمْ بَعِيدٌ فَنُنَادِيهِ قرآن میں نازل فرما دیا، جواب آ گیا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے میرے محبوب، جب آپ سے میرے بندے، عبادی میرے بندے، عبادی اضافت شرافت کے لیے، اذا سألک سأل سوال کریں، کہا آپ سے میرے پیغمبر، عبادی میرے پیارے بندے، عنی میرے بارے میں کہ میں اللہ قریب ہوں یا میں اللہ دور ہوں، آپ جواب دے دیں فَإِنِّي قریب، میں اللہ قریب ہوں، میں اللہ قریب ہوں، میں تمہارے قریب ہوں۔ یا اللہ تو ہمارے کتنا قریب ہے۔ قرب میں فرق ہوتا ہے۔ یا اللہ تو ہمارے کتنا قریب ہے۔ قرب کے درجات ہوتے ہیں۔ ایک آدمی، جب میں آپ سے سوال کرتا ہوں جس کو جواب آئے جواب دینا ہے، ایک آدمی آپ کے ساتھ اس مسجد کے اندر موجود ہے اور ایک آدمی باہر مسجد سے راستے میں کھڑا ہے، آپ کے قریب کون ہے؟ ہاں، ایک آدمی مسجد کے باہر ہے، دوسرا آدمی گجرات میں ہے، آپ کے قریب کون ہے؟ ایک آدمی گجرات میں ہے، دوسرا کراچی میں ہے، آپ کے قریب کون ہے؟ ایک آدمی کراچی میں ہے، دوسرا سعودی عرب میں ہے، آپ کے قریب کون ہے؟ یا اللہ قرب کے درجات ہوتے ہیں، تو ہمارے کتنا قریب ہے۔ اللہ کریم نے قرآن میں جواب دیا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ ہائے قرآن، تیرے سمجھانے پہ قربان، ایک ایک لفظ پر خدا کی قسم غور کرو، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ وَنَحْنُ جمع کا سیاہ، جمع کی ضمیر، مفرد یہاں نہیں لایا گیا۔ وَنَحْنُ ہم، ہماری طاقت، اور اقرب اس میں تفضیل، اقرب اس میں تفضیل کا صیغہ، یعنی کیا مطلب؟ آپ اس قرب کی حد بھی نہیں مقرر کر سکتے کہ وہ رب کتنا قریب ہے۔ وَنَحْنُ اور ہم، اقرب الیہ، اقرب اور پھر الیہ
ہی ضمیر وہ سوال کرنے والے بندے کی طرف جو پوچھ رہا ہے میرا رب قریب ہے یا دور ہے. فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. انسان کی رگ جان انسان کے اتنی قریب نہیں، انسان کی شاہ رگ انسان کے اتنی قریب نہیں، انسان کی جان انسان کی اتنی قریب نہیں جتنا میں اللہ انسان کے قریب ہوں. یا آپ کی توجہ ہو تو میں ذرا تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ یہ بات آپ کو سمجھا دوں. توجہ ہے؟ کتنی ایک ہے؟ اگر حکومت نے توجہ سے ٹیکس لا دیتا تو پھر ہاں کوئی بات نہیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ. پہلے آیت کا لفظی ترجمہ سنیں پھر اس کا ذرا مطلب میں سمجھاتا ہوں آپ کو. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. ہم انسان کی رگ اور رگ جان اور جان سے بھی زیادہ قریب ہیں. انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، دو چیزوں سے بنا ہے، دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. ایک ہے انسان کا جسم اور دوسری ہے انسان کی روح. اصل انسان وہ روح ہے. ایک ہے انسان کا جسم اور ایک ہے انسان کی روح. ایک وقت ایسا تھا انسان کی روح تھی مگر انسان کا یہ جسم نہیں تھا جو آج موجود ہے. روح تھی اور یہ جسم نہیں تھا جو آج. اور اس روح سے سوال ہوا تھا قال الست بربکم قال الست بربکم قالوا بلا. وہاں سب نے اقرار کیا تھا کیوں نہیں تو ہی ہمارا رب ہے. روح تھی یہ جسم نہیں تھا. پھر ماں کے پیٹ میں آیا 4 مہینے کا ابھی نہیں ہوا، 4 ماہ ابھی نہیں ہوئے. اس سے پہلے جسم ہے روح کوئی نہیں ہے. روح الگ ہے جسم الگ ہے. اور جب انسان مر جائے گا روح پھر الگ ہو جائے گی اور انسان الگ ہو جائے گا. اسی کو میرے رب نے بیان فرمایا مِنْہَا خَلَقْنَاكُمْ. اس سے ہم نے تمہیں بنایا. مِنْہَا خَلَقْنَاكُمْ. اس سے ہم نے تمہیں بنایا. وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ. پھر ہم اسی کے حوالے تمہیں کر دیں گے. وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى. قیامت کے دن پھر دونوں کو جوڑ کر اللہ کریم کھڑا کر دے گا. تو ایک ہے انسان کا جسم اور ایک ہے انسان کی روح. یہ دو چیزیں ہیں. اب ان دونوں چیزوں کے درمیان جو تعلق قائم کرنے والی چیز ہے انسان کے جسم میں اس کو کہا جاتا ہے ورید، شاہ رگ. اس کا ادھر سے تعلق دل کے ساتھ ہے اور ادھر سے اس کا تعلق دماغ کے ساتھ ہے. جب تک یہ رگ اپنے اتصال کے ساتھ قرار پکڑی ہوئی ہوگی نظام چلتا رہے گا. اور جب یہ رگ کٹ گئی سارا جسم موجود ہو پھر سارا نظام درم برم ہو جائے گا. رب کائنات نے فرمایا اے انسان
تیری ان دو چیزوں کے درمیان اتصال والی چیز وہ تیرے درمیان شاہ رگ ہے، تیری شاہ رگ تیرے اتنی قریب نہیں جتنا میں رب تیرے قریب ہوں۔ اتنی بات سمجھ آئی؟ اب اس کو ایک جملے کے ساتھ اور ذرا میں وضاحت کرتا ہوں، پوری توجہ۔ یہ قرآن مجید ہے، یہ اس کا ایک ورق ہے، نظر آ رہا ہے؟ یہ دوسرا ورق ہے، یہ دو ورق ہوگی، دو چیزیں ہوگی نا، ایک ورق یہ ہو گیا، یہ ایک چیز ہے، دوسری چیز یہ ہو گئی۔ اب ہم ان دونوں کو ایک کرتے ہیں، جوڑتے ہیں، ملاتے ہیں، تو درمیان میں کوئی سولوشن لگائیں گے، کوئی ایلوی لگائیں گے، سولوشن لگائیں گے، اور لگا کر پھر ہم ان دونوں کو ایک کر دیں گے، یہ ایک ہو جائے گا۔ اب یہاں میں آپ سے ایک سوال کروں گا اور آپ نے دماغ کو حاضر رکھ کر مجھے جواب دینا ہے۔ سوال سمجھ آ گیا؟ کس کو سمجھ آیا؟ سوال ہوا ہی نہیں تو سمجھ کیا ہے؟ میرا خیال یہ کہ میری گفتگو ذرا مشکل ہو رہی ہے، ہاں آسان ہے؟ ان دو کو ہم نے ملا کر ایک کر دیا ہے، آئی بات سمجھ؟ اب میرا سوال یہ ہے، یہ دو ورقے جو آپس میں ملائے ہیں، ان میں سے یہ ایک ورق مثلاً مجھے بتاؤ جوڑنے کے بعد یہ ورق اس ورق کے زیادہ قریب ہے یا درمیان والے سولوشن کے زیادہ قریب ہے؟ ہاں، درمیان والے سولوشن کے زیادہ قریب ہے۔ بس یوں ہی سمجھو، ایک ہے انسان، ایک ہے انسان کی جان، ان دونوں کے درمیان میں تعلق جوڑ جو ہے وہ ہے میرے رب کا امر اور میرا رب، اور اسی کو فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ جس طرح جڑ جانے کے بعد یہ ورقہ ورقے کے قریب نہیں ہے، ورقہ سولوشن کے قریب ہے، اس طرح میرا رب انسان کی جان اور انسان کے درمیان انسان کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ لہذا وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا جو ہمارے بعض احباب سمجھاتے ہیں، وہ بادشاہوں اگر چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی کے بغیر نہیں، چھت پر چڑھنا ہو تو سیڑھی کے بغیر نہیں۔ مان لیا چھت پر چڑھنا ہو تو بغیر سیڑھی کے نہیں، کہتے ہیں بادشاہوں کا اللہ این ولیوں کے بغیر، این پیروں کے بغیر، این جعلی پیروں کے بغیر، این بدعتی اور مشرک پیروں کے بغیر، این مردہ پیروں کے بغیر، این مزارات والے پیروں کے بغیر اللہ تک پہنچنا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب مکان کی چھت پر بغیر سیڑھی کے نہیں چڑھا جا سکتا تو رب تک بھی بغیر ان سیڑھیوں کے۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ پھر اعلان کرو ہمارے سارے پیر سیڑھیاں ہیں، تو سیڑھی سر پہ اٹھانے کے قابل نہیں ہوتی، وہ پاؤں رکھنے کے قابل ہوتی ہے، تاکہ ہم بھی پھر سیڑھی پر پاؤں رکھیں۔ اور یہ بات تو تب کر جب ہم اس بات کے منکر ہوں کہ نہ
چھت پر چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت نہیں. ہم میں کوئی اس کا منکر ہو؟ سارے مانتے ہو نا چھت پر چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے. ہم منکر ہو نہیں. لیکن کم بخت میرے رب نے یہی تو فرمایا ہے لا تضربوا للہ الامثال. اللہ کے لیے یہ بے تکی مثالیں فٹ نہ کیا کرو. یہ کوئی مثال بیان کی ہے آپ نے نذرانوں کے لیے. چھت سیڑھیاں ہم تجھے بتائیں اگر تو اشاعت التوحید و سنہ کے کسی عالم کے درس میں بیٹھا ہوتا یہ بونگی مارنے کی ضرورت نہ ہوتی. ہم کہتے ہیں اب یہ بزرگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے اب ادھر سے آپ ان تک پہنچنے کے لیے درمیان میں کوئی سیڑھی بنائے نا کوئی روڈ نکال لیں. عمران خان کو کہہ دیں میں نے بزرگوں سے ملنا ہے تو مجھے یہاں روڈ نکال دے تاکہ میں گاڑی پر ان کے پاس جا سکوں. یہ مطالبہ آپ کا سیڑھی کا اور روڈ کا یہاں درست ہوگا؟ ہاں. اور اگر آپ نے کراچی جانا ہو کسی کو ملنے کے لیے وہاں تو درست ہے نا. وہاں بھی گاڑی پہ جائیں گے. اللہ اکبر. ہم کہتے چھت پر چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے اس لیے کہ چھت ہم سے دور ہے اور رب تک سیڑھیاں لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. رب ہمارے قریب ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. یا اللہ تو ہمارے قریب ہو کر کرتا کیا ہے؟ فرمایا اجیب دعوت الداعی میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں. اذا دعانی جب بھی وہ مجھے پکارے یا رات کی قید نہیں ہے یا دن کی قید نہیں ہے یا صبح کی قید نہیں ہے یا شام کی قید نہیں ہے. اذا دعانی جب بھی میرے دروازے پہ آئے گا جب بھی میرے سامنے آئے گا جب بھی دانت اٹھائے گا جب بھی دامن پھیلائے گا میں اسی وقت رب قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. میں سنتا بھی ہوں میں قبول بھی کرتا ہوں. اللہ کے پاک پیغمبر واہ اور کوئی نہیں ہے. سمندر کی گہرائی ہے اللہ کے پاک پیغمبر ہے. رب کا قرآن بتاتا ہے وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا. اور لوگوں وہ وقت یاد رکھنے کے قابل ہے ایمان کو تازہ کرنے کے قابل ہے. وَظَنُّونَ وہ مچھلی والا سمندر کے کنارے پہنچا سوار ہو گیا کشتی میں سمندر میں ڈال دیا گیا مچھلی کو امر آ گیا. میری نبوت اور رسالت والی امانت آ گئی ہے. اللہ کی مرضی جب چاہے اپنی نبوت اور رسالت والی امانت کو غار ثور کے اندر محفوظ کرے اور جب چاہے اپنی نبوت اور رسالت والی امانت کو مچھلی کے پیٹ کے اندر محفوظ کر دے. مچھلی کو کہا مچھلی یہ تیری غذا نہیں یہ میری امانت ہے. وَظَنُّونَ اور اگلے جملے میں جانے کا نقشہ بتایا کیفیت بتائی. اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا ناراض ہو کر چلے گئے. واقعہ ذرا لمبا ہے. ناراض ہو کر چلے گئے. بھئی کہاں جا رہے ہو؟ ناراض ہو کر چلے گئے. فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ. نعرہ تکبیر
شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان زندہ باد. مسلک حق اشاعت التوحید و سنہ. فظن خیال کر لیا اللہ نقدر علیہ کہ ہم اسے تنگی میں نہیں ڈالیں گے. نقدر تنگی. فظن اللہ نقدر علیہ خیال ہوا ہم اس پر تنگی نہیں کریں گے مگر مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے. اللہ اکبر. رات کا اندھیرا, سمندر کی گہرائی کا اندھیرا, مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا. کتنے اندھیرے ہو گئے؟ 3. اندھیرا, اندھیرے میں اندھیرا, اندھیرے میں اندھیرا, 3 اندھیرے. فنادا فی الظلمات. 3 اندھیروں میں اللہ کے نبی نے دعا کی, اللہ کے نبی نے اللہ کو پکارا. فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ میں اپنا نقصان خود کر بیٹھا. یا اللہ میں اپنا نقصان خود کر بیٹھا. اللہ کریم مجھے معاف کر دے. میرے اللہ مجھے اس غم سے نجات نصیب فرما دے. اللہ کریم فرماتے رات کا وقت ہے, سمندر کی گہرائی ہے, مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ہے, باہر آواز کہاں سے آئے؟ وہاں پکارنے والا میرا پیغمبر مجھے پکار رہا ہے. فاستجبنا لہ, ہم نے ان کے دعا کو سن بھی لیا اور قبول بھی کر لیا. اور لوگوں ذرا اور آگے ایک جملہ پڑھیے تو آپ کو ماننا پڑے گا. اللہ تو اس کی بھی سنتا ہے جس کی کوئی نہیں سنتا. اللہ اس کی بھی سنتا ہے جس کی کوئی نہیں سنتا. میرا ایک سوال ہے آپ سے, آج تک آپ نے چیونٹی کی آواز سنی ہے؟ مگر قرآن کا اشارہ بتا رہا ہے اس کی آواز ہے. اللہ نے ہمارے کان میں وہ پرزہ فٹ ہی نہیں کیا. فرشتے موجود ہیں کہ نہیں؟ مگر ہماری آنکھ میں ان کو دیکھنے والا پرزہ ہی فٹ نہیں ہے. جنات موجود ہیں کہ نہیں؟ اور اونچی آواز سے بولو. نہیں ہے موجود. خیر زیادہ مردوں نو پتہ نہیں ہوتا, عورتوں نو زیادہ خبر ہوتی ہے جنات کی. اور پھر جو عامل ہوتے ہیں نا ان سے ذرا جا کر پوچھنا جنات ہیں کہ نہیں. ایک آدمی تھا جنات نکالنے والا, میرا ایک دوست تھا, کہنے لگا جی میں کچھ کروں. میں نے کہا یار بڑی مہربانی. کیوں یہ ہے سارا ڈرامہ. انگریز کی عورت کو جن نہ آئے, سکھ کی عورت کو جن نہ آئے, ہندو کی عورت کو جن نہ آئے, مجوسی کی عورت کو جن نہ آئے. جن صرف ہماری مسلمان عورتوں کے لیے رہ گیا ہے. ایسے پیر بھی ڈرامہ باز, کوئی جنات وغیرہ اس طرح نہیں ہوتے. میرے پاک پیغمبر کا معاہدہ ہے, حضرت سلیمان پیغمبر کا معاہدہ ہے, حضرت نوح علیہ السلام کا معاہدہ ہے. اس طرح آ کر عورتوں ہی کے ساتھ چمٹتے ہیں, مردوں کو معاف کر دیتے ہیں. یہ اس طرح کے پیر بالکل جعلی کام کرتے. کوئی پیر یہ جنات والا دھندا نہیں ہوتا. اس کو جن آگے, وہ میرا دوست اٹا کٹا. ارے جس جین پیر صاحب نے کہا ہون میں کٹ جاؤں. وہ نکالنے کا جو طریقہ تھا ادھر اٹا کٹا سی, اس نے پکڑ کے پیر صاحب نے رکھا تلے, گن گن کے کہنے لگا بتا جن کہاں ہیں, قابو کر ان کو آج. پھر اس نے کیا توبہ, اس نے کہا اگر اس جگہ پہ جو خیر نہیں ہوئے گی.
خیر میں یہ کہہ رہا تھا جنات ہیں نا، مگر ہمیں نظر تو نہیں آیا، وہ پرزہ ہمارے اندر نہیں اللہ نے رکھا۔ سلیمان پیغمبر جا رہے، بارش نہیں ہوئی، بارش مانگنے کے لیے، استسقاء کے لیے باہر اپنے صحابہ کو لے کر جا رہے ہیں۔ راستے میں اللہ کی وحی آئی، میرے پاک پیغمبر ذرا نیچے دیکھیے۔ اللہ کریم دیکھ لیا، بتاؤ کیا نظر آیا؟ کہا میرے اللہ ایک چمٹی نظر آئی۔ فرمایا کس حالت میں؟ فرمایا ٹانگیں آسمان کی جانب ہیں۔ فرمایا ہے زندہ یا مری ہوئی؟ اللہ کریم زندہ ہے۔ فرمایا میرے پیغمبر یہ مجھ سے بارش کی دعا مانگ رہی ہے اور میں اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی ہے۔ اللہ اس کی بھی سنتا ہے جس کی کوئی۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ پیغمبر بارش مانگنے کے لیے نکلے، صاحب وحی تھے، نقد وحی آ جاتی تھی، بلا واسطہ بھی آ جاتی تھی، بلا واسطہ بھی آ جاتی تھی۔ اللہ کی وحی آئی، میرے پاک پیغمبر آپ کی دعا آج قبول نہیں کروں گا، اللہ کی مرضی۔ میرے پاک پیغمبر نے مسجد معاویہ میں 3 دعائیں مانگی، اللہ کریم نے 2 دعائیں قبول کر لی، ایک دعا قبول ہو، مرضی اس کی قبول کرے، مرضی اس کی قبول نہ کرے۔ اسی لیے مسئلہ ہے نیکی کرنے کے بعد بے فکر نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے نیکی کرنے کے بعد نیکی کی قبولیت کی دعا کرنی چاہیے۔ حضرت ابراہیم خلیل نے خانہ کعبہ بنایا، دعا کی، ربنا تقبل منا، اے میرے اللہ ہم نے خانہ کعبہ بنا دیا، اگر تو قبول نہ کرے تو ہمارا نقصان ہو گیا، ہمارا کیا فائدہ ہوا؟ اللہ کریم تجھے مجبور بھی نہیں کر سکتے، مگر ربنا، اے ہمارے رب، ربنا۔ قرآن کریم میں انبیاء کی جتنی دعائیں وہ لفظ رب سے آئی ہیں، اور بڑا عجیب اس میں نکتہ ہے، ربنا، اے ہمارے رب، تقبل منا، ہم نے یہ کر دیا، اللہ کریم تو قبول کر لے۔ فرمایا اس مجمع میں ایک آدمی ہے، میں اس سے ناراض ہوں، وہ میرا نافرمان ہے، وہ میرے حکم توڑتا ہے میرا بندہ، میں اس سے ناراض ہوں۔ وہ سمجھ گیا، وہ سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، وہ چوری ہو گئی، لوگ سارے جمع ہوئے، بھئی چور کو پکڑتے ہیں، تو ایک عقل مند سنجیدہ آدمی تھا، بیٹھے رہے، باتیں آرام آرام سے ہوتے رہی، اس نے اچانک ایسا طرز اور لہجہ بنایا، بالکل لوگوں کی فکر اور طرف نہ رہی، کہنے لگا او چور کے سر پہ آگ جل گئی، چور نے فوراً ہاتھ رکھ لیے سر پر، پکڑائیے۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ تو اشارہ میرا آ گیا، اندرو اندر رابطہ شروع ہو گیا، اللہ کریم تو غفار الذنوب ہے، مجھے معاف کر دے، تو ستار العیوب ہے، میرے اللہ پردہ بھی رکھنا ہے، آئندہ میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا،
اب میں تجھے ناراض نہیں کروں گا، میرے اللہ آج معاف کر دے، میرے اللہ آج میرے گناہ پر پردہ ڈال دے، میرے اللہ جیسا بھی ہوں تیرا بندہ ہوں، تو دل کے راز جانتا ہے، آج میں پکی توبہ کر رہا ہوں، آج میں سچی توبہ کر رہا ہوں۔ کیونکہ توبہ میں بھی تو فرق ہوتا ہے نا، اگلے دیہڑے توبہ، دوسرے دیہڑے پھر اتھے ہی کھڑا۔ ملا عبدالستار راتی پڑھے کلمہ صبح پھر کنڈی دے پار، رات توبہ ہوئی اور صبح دن آیا پھر وہی کھوتا کھر کا سارا کچھ حلال۔ توبہ میں فرق ہوتا ہے۔ توبہ کی میں نے 100 بار توبہ کی، توبہ کی میں نے 100 بار توبہ کی، توبہ پہ توبہ توڑ دی، میری اس توبہ پہ توبہ کر اٹھی۔ بھئی وہ بھی کوئی توبہ ہے جس پر توبہ بھی توبہ کرے، کہ توبہ بھی کہے میری اس کی توبہ سے توبہ۔ توبہ کی میں نے 100 بار توبہ کی، توبہ پہ توبہ توڑ دی، میری اس توبہ پہ توبہ کر اٹھی۔ لیکن وہ کہنے لگا اس 100 بار توبہ، اس کے متعلق مولانا روم رحمہ اللہ نے بڑا عجیب ایک واقعہ بیان کیا ہے، مگر میں اس وقت اس کو تو نہیں چھیڑوں گا۔ خیر اللہ اللہ کریم تو جانتا ہے میری پکی توبہ ہے، معاف کر دے۔ اندرو اندر رابطہ ہو گیا، بادل آگے، بوندا باندی شروع ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھاری تعالیٰ بارش ہو رہی ہے۔ اللہ کریم نے کہا میرے پیغمبر میری اور میرے بندے کی صلح ہو گئی ہے، میری اور میرے بندے کی، میری اور میرے بندے کی صلح ہو گئی ہے۔ اللہ کریم وہ ہے کون؟ مجھے نام بتا دے۔ فرمایا میرے پیغمبر میں نے اس کے عیوب پر اور اس کے گناہوں پر پردہ ڈالنے کا وعدہ بھی کر دیا ہے۔ لوگوں مجلس ہے، ایک ہی مجمع ہے، اسی مجمع کے اندر ناراضگی بھی ہو گئی اور صلح بھی ہو گئی، پتہ ہی نہیں چلا، سمجھ آ گیا۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ حضرت یونس پیغمبر فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے دعا سن کر قبول کر لی۔ فَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے غم سے نجات دے دی۔ کوئی آدمی یہ خیال نہ کرے یہ تو یونس پیغمبر تھے، کہاں میں، کہاں میرا غم، کہاں یونس پیغمبر۔ اللہ کریم نے اس اعتراض کا جواب اور اس سوال کا جواب دے دیا۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اگر کوئی مومن غم میں مبتلا ہو جائے ہم اس کو بھی نجات دیں گے، مگر اعتماد مانگنے والا، قبولیت والا یونس پیغمبر والا ہو، اخلاص یونس پیغمبر والا ہو، توحید یونس پیغمبر والی ہو، اخلاص یونس پیغمبر والا ہو، اور پھر مانگے بھی خود۔ میں ایک آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ نے جواب دینا ہے جس کو آئے۔ جو آدمی بیمار ہوتا ہے
دوائی اس کو دی جاتی ہے یا اس پر رحم کرتے ہوئے کہ وہ کمزور ہے، بیمار ہے، کڑوی دوائی نہیں کھا سکتا، چلو اس کی جگہ دوسرے صحت مند کو دے دیں، تو دوائی کس کو کھلائی جاتی ہے؟ ہاں، بیمار کو کھلائی جاتی ہے نا۔ جو آدمی غم میں مبتلا ہو، وہ بیمار ہے، غم کا مریض ہے، تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت کریمہ کا ورد اس کو کرنا چاہیے یا کہ کرائے کے بلائے ہوئے طالب علموں کو کرنی چاہیے؟ ہاں، یا چودھری صاحب، خان صاحب بیمار ہیں، وہ آرام سے پڑے ہوئے ہیں اور مدرسے کے طالب علم بلا لیے اور ان کے سامنے پھر اوپر سے الٹا ظلم اور 1.25 باری پڑھنی ہے۔ کتنی؟ 1.25 کتوں آئیے؟ ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، یہ 1.25 کہاں آ گیا؟ کیا یونس پیغمبر نے 1.25 باری کہا تھا تب اللہ نے قبول کیا؟ اور ان کو بلا لیا، آگے ڈھیر لگا دیا گٹکوں کا، آیت پڑھی جا رہی ہے، جب وہ سامنے کوئی گھر کا فرد آتا ہے، طالب علم بھی جنید بغدادی کی طرح بالکل خشوع خضوع کے ساتھ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ، کیونکہ بیگم صاحب لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور جس وقت بابا چلے گئے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تھوڑی دیر کے بعد آئی تو ادھر والا ڈھیر بہت بڑا ہو چکا تھا۔ کیا یہ پڑھانا؟ رب کے ساتھ بھی چالاکیاں اور مکاریاں اور دھوکے اور فریب، غم ہوگا تو تمہیں ہوگا، ہمارے طالب علموں کو تمہارے غم سے کیا سروکار، ہمارے طالب علموں کو تو اپنے پیٹ سے غرض ہے اور اپنی جیبی سے غرض ہے۔ اگر تم نے کوئی دیگیں اچھی کھٹکھٹا دی تو دوبارہ بھی آ جائیں گے اور دعا کریں گے اللہ کرے ان کا کوئی آدمی مر جائے تاکہ ہمارا اچھا رزق یہاں لگ جائے۔ یہ جو آیت کریمہ کرائے پر پڑھانے والی بات ہے، لوگوں کب تک ان غفلت کے پردوں میں رہو گے؟ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جو غم میں ہے وہ خود اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، مریض خود اللہ سے شفا مانگے، مریض کوئی ہو مانگنے والا کوئی ہو۔ ہاں، اگر کسی آدمی کے غم میں ہے اور دوسرا کوئی مخلص اس کے لیے دعا کرتا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ دعا جائز ہے، اور وہ کہہ بھی سکتا ہے یار میرے لیے دعا کر دو، وہ دعا کا کہہ بھی سکتا ہے، بغیر کہیں بھی کی جا سکتی ہے، مگر آیت کریمہ کا ختم یا قرآن کریم کا ختم کیا وہ صحیح پڑھا جاتا ہے؟ خیر، اذا دعانی، جب بھی مجھے پکارے، جب بھی میرے دروازے پہ آ جائے، جو بھی مانگنے والا ہو، سارے خزانوں کا میں اللہ مالک ہوں۔ فرمایا میں ہر ایک کی دعا سنتا بھی ہوں، ہر ایک کی دعا قبول بھی کرتا ہوں، اور سارے خزانوں کا مالک اللہ۔ قرآن کریم بتاتا ہے للہ خزائن السماوات والارض، سارے آسمانوں کے خزانے اور زمینوں کے سارے خزانوں کا مالک صرف کون ہے؟ بولو، ایک اللہ۔ اور اللہ کریم نے فرمایا والذین تدعون من دونہ، اللہ کے سوا جس کو بھی تم پکارو، جس سے مانگو، والذین تدعون من دونہ
ما یملکون من قطمیر. یہ قطمیر کا لفظ یہاں قرآن نے ذکر کیا ہے. آپ نے یقیناً رمضان المبارک میں افطاری کے وقت تو کھجور استعمال کی ہوگی، کی ہے نا؟ جب کھجور کھولے اندر اس کے گٹھلی ہے، اور اس گٹھلی کی پشت پر درمیان میں ایک باریک سی آنکھ ہے. ذہن میں آ گئی نا؟ اور وہیں سے اس کا پودا پھوٹتا ہے، اور ایک کھجور کی گٹھلی کو پھر الٹا کریں تو شگاف ہے، اور اس شگاف میں ایک باریک سفید سا دھاگا ہے، اور کھجور کی گٹھلی کے اوپر ایک سفید باریک سا چھلکا ہوتا ہے. ان تینوں چیزوں کا ذکر میرے رب نے قرآن میں کیا ہے، تینوں کا. اب دیکھیں ہم نے تو کھائی، گٹھلی پھینک دی، مگر میرے رب نے قرآن میں ذکر کر کے اس سے ہمیں کچھ مسائل سمجھائے. تو ان تین چیزوں کا ذکر میرے رب نے قرآن میں کیا ہے. ان میں یہ جو چھلکا ہے اس کو کہتے ہیں قطمیر. اس کو کیا کہتے ہیں؟ قطمیر. معنی یہ ہے والذین تدعون من دونہ، اللہ کے سوا جس سے بھی تم مانگو گے، ما یملکون من قطمیر، وہ اس چھلکے کے مالک بھی نہیں. وہ چھلکا میرے رب نے پیدا کیوں کیا؟ واہ میرے اللہ قربان، اللہ اکبر. کھجور اللہ نے پیدا کی ہے میٹھی. کھجور کیا ہوتی ہے؟ تواڈے علاقے بھی میٹھی ہوندی ہے نا؟ کوئی شک نہ بول رہے ہو، میں نے بھی شک پہ گیا. کھجور کیا ہوتی ہے؟ اور گٹھلی ہوتی ہے کھٹی کھٹاس والی. ادھر چبا کے دیکھے ہو نا، کھجور میٹھی، گٹھلی کھٹاس والی. میرے رب نے درمیان میں یہ چھلکا پیدا کر دیا تاکہ گٹھلی کا کھٹاس کھجور کے اندر نہ آئے. اس لیے کہ میں نے اپنے بندے کو خالص شے دینی ہے، ملاوٹ والی شے دینی نہیں ہے. میرا رب تو بڑی قدرتوں والا ہے. میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا میں تو تمہیں خالص ہی دیتا ہوں، جہاں سے خالص آنے کی امید نہ بھی ہو تب بھی میں تمہیں وہاں سے خالص ہی دیتا ہوں. میرے رب نے قرآن میں ایک مثال ذکر فرمائی وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً. او لوگو تمہارے لیے یہ جانور دودھ والے، اپنی بھینس کو دیکھ لو، گائے کو دیکھ لو، بکری کو دیکھ لو. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً. ان جانوروں کے دودھ پر ذرا غور کرو، تمہارے لیے بڑی اللہ کی عبرت کی دلیل ہے، اللہ کی قدرت کی دلیل ہے. ایمان تازہ ہو جائے گا. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. فرمایا جانور گھاس کھا رہا ہے، چارہ کھا رہا ہے، اندر جا کر معدے نے اپنا کام شروع کر دیا. وہاں میرے رب نے اس غذا کے دو حصے بنا دیے. ایک حصہ میرے اللہ نے گوبر کی شکل میں بنا دیا، اور دوسرا حصہ میرے اللہ نے خون کی شکل میں بنا دیا. اور جگر نے کام کر کے خون سارا دل کے حوالے کر دیا، اور دل نے پورے جسم میں پھیلا دیا. اور دوسرا حصہ گوبر بن کر وہ نیچے آ گیا. اللہ کریم نے فرمایا نیچے گوبر ہے
اوپر خون ہے، گوبر بھی ناپاک ہے، خون بھی ناپاک ہے، گوبر بھی ناپاک، خون بھی ناپاک، دونوں کے درمیان میں رب نے لبناً خالصا، کیا مجال ذرا برابر گوبر والی بدبو آ جائے، کیا مجال ذرا برابر خون والی رنگت آ جائے۔ اللہ کریم نے دھمکتا چمکتا نور عطا فرما دیا۔ لیکن شاید آپ کو سمجھ نہ آئے، کیونکہ ہمیں جو دودھ ملتا ہے وہ تو کچومر در کچومر در کچومر در کچومر نکل کر پھر ہمارے پاس آتا ہے۔ پہلا کچومر تو نکالتا ہے خود مال والا، اس نے جتنا پانی ملایا، پھر جو دودھ خریدنے والے ہوتے ہیں وہ لے جا کر کریم نکال دی، پھر اس کے بعد انہوں نے سنگھاڑے ملا دیے یا کھاد ملا دی، پھر آگے دکاندار کے پاس چلا گیا، پھر باقی کسر وہ نکال لیتا ہے، اور آپ گھٹا گھٹ کر کے پیتے ہیں، ہم دودھ پی رہے ہیں۔ میں ایک دفعہ ایک دیہات میں بیان کر رہا تھا، تو میں نے کہا بھائی تم میں سے کوئی خوش نصیب ایسا ہے کہ جس کو خالص دودھ ملتا ہو؟ ایک بزرگ آدمی معمر سفید ریش کہنے لگے ہاں جی ایک ہے ایسا۔ تو میں نے سمجھا شاید آپ نے ہی نام لے گا۔ میں نے کہا یہ وہ کون ہے؟ کہا وہ کٹا۔ کیونکہ کٹا جو ہے وہ اپنی ماں سے براہ راست دودھ لیتا ہے۔ بیٹھے بیٹھے امیر صاحب آ رہے ادھر ہی آئیں گے، آرام سے بیٹھو بھائی، یہ مسجد اور بیٹھ جائے، آ رہے ادھر ہی آئیں گے۔ مسجد کا تقدس پامال نہیں۔ تو فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ بین فرث ودم، گوبر اور خون کے درمیان، لبناً خالصاً سائغاً للشاربین۔ تو میرے رب نے کھجور کا مٹھاس اور گٹھلی کی کھٹاس، ان دونوں میں فرق کرنے کے لیے درمیان میں وہ پردہ بنایا ہے جس کو دیکھے ہم سمجھتے ہی کچھ نہیں، اور پھر اللہ اس سے مسئلہ سمجھاتا ہے۔ ما یملکون من قطمیر، یہ تو اس قطمیر کے مالک بھی نہیں، بلکہ اس سے ذرا اور یہ جملہ تشبیہ کے انداز کا ہے۔ میرے رب نے اس کھجور کو تشبیہ دی ہے قبر کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ قبر کے ساتھ۔ اور اندر گٹھلی، یہ اس کو تشبیہ مردے کے ساتھ، یہ مردہ ہے، اور اس کے اوپر جو چھلکا ہے اس کو تشبیہ کفن کے ساتھ۔ معنی یہ ہو گیا والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، یہ قبر والے جن سے تم جا کر مانگتے ہو یہ اپنے وجود پر پہنے ہوئے کفن کے مالک بھی نہیں ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔